بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح انبیاء کرام میں سرکار دو عالم امام الانبیاء، بالکل اسی طرح اولیاء کرام میں امام الاولیاء حضرت غوث اعظم ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت سلسلہ سہروردیہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں حضرت شہاب الدین سہروردی، جن سے یہ سلسلہ، ویسے تو اس تاریخ کو میں نے اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس سلسلہ سہروردیہ ان کے خاندان کے اندر یہ سلسلہ ہے، لیکن اس سلسلے کو شہرت جو ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملی۔ 4 سلسلے مشہور ہیں جو سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور سلسلہ علیہ نقشبندیہ، یہ 4 سلاسل جو مشہور سلاسل ہیں، ان سلاسل میں سے یہ جو سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بزرگ حضرت شہاب الدین سہروردی، ان کے جو مرشد کے وہ رشتے میں چاچا تھے، ان کا نام ہے عبدالقاہر سہروردی۔ کہتے ہیں میں بچپن میں بغداد میں جب میرے جو مرشد اور چاچا ہے، ہم حضرت سرکار غوث اعظم کی خدمت میں جایا کرتے تھے، تو میں بھی بچپن میں ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے اپنے چاچا جان سے ایک دن سوال کیا، چونکہ میرے مرشد بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور حضرت شہنشاہ بغداد حضرت پیرا نبی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ چاچا جان یہ بتائیں کہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں جب جاتے ہیں تو آپ بہت ادب کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، میں نے آپ کے ادب کی وجہ پوچھنی ہے، اس کی وجہ کہ چونکہ وہ بھی ایک ولی اللہ تھے حضرت شیخ عبدالقاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ بھتیجے بات ذرا غور سے سننا۔ کہتے میری عمر تھوڑی تھی، میں نے یہ سوال کیا تو مجھے جواب انہوں نے دیا، آپ نے فرمایا کہ جو عبدالقادر کی مجلس میں اور شیخ عبدالقادر کا ادب نہیں کرتا، اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا کیا جس کی چاہیں ولایت روک لیں، جس کی چاہیں چلا لیں۔ لہذا یہ میں اگر شیخ عبدالقادر جیلانی کا احترام نہ کروں تو میرے پاس کچھ نہیں۔ یعنی یہ ایک سلسلے کے بانی بزرگ کی میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے وہ تصرف عطا فرمایا ہے، تصرف ظاہری اور تصرف باطنی، جیسے چاہیں روک لیں، جیسے چاہیں اس کو چلا لیں۔ ایک دفعہ آپ نکلے حضرت شہنشاہ بغداد تو اکثر جب چلتے تو ہجوم ہو جاتا تھا لوگوں کا۔ ایک دفعہ چل رہے تھے، آپ کے مرید ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ علی بن حیدی رحمۃ اللہ تعالی، وہ ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ سرکار آج تو دل میں خیال کیا کہ آج کوئی بندہ نہیں ہے اور میرے شیخ اکیلے چل رہے ہیں، تو ابھی یہ خیال کرنا تھا کہ لوگ آنا شروع ہو گئے اور ایک ہجوم بن گیا، تو حضور شہنشاہ بغداد نے ارشاد فرمایا، وہ دل کی بات تھی ان کی، تو بندے آنے شروع ہو گئے۔ آپ نے باتوں میں حضرت شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ اے علی تمہیں پتہ ہے اللہ نے مخلوق کے دل میری انگلیوں کے درمیان رکھے، جب میں چاہوں تو مخلوق کو کھینچ سکتا ہوں، جب چاہوں تو دور کر سکتا ہوں۔ تو آپ کا فرمانا ہے بلاد اللہ نے قصیدہ غوثیہ میں، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے جتنے شہر ہیں یہ میری ملکیت ہیں، میرا یہاں حکم نافذ ہے۔ اور یہی شان ہے کہ پوری کائنات کے اولیاء کرام نے حضور شہنشاہ بغداد کو احترام میں اپنے سر جھکا لیے۔ جب آپ نے فرمایا اعلان بغداد میں اعلان کیا، قدمی علی رکبت کل ولی، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے جس نے اس صدا پہ برے صغیر میں آواز کا جواب دیا وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے شہنشاہ آپ کا سر معین الدین کے کندھ، آپ کے قوم معین الدین کے کندھوں پر نہیں ہے بلکہ سر کے اوپر ہے۔ تو حضور نے شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا، اس کو ہندوستان کی سرداری اور سلطانی عطا کر دی گئی۔ تو آپ کی عظمت اور شان کے بے حد و بے شمار ہے، اور آپ کا احترام آج بھی مسلمان اہل ایمان کے دلوں میں موجود ہے۔ حضور شہنشاہ بناوی بابی رحمت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سی
منقبت حضور موسی پاک کی تعریف میں لکھی ہے۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں حیدر آسی کھڑا درتے صدا لنگر تیرا برتے درو شاہی قدم سرتے ہوئے آداد زندگانی محی الدین جیلانی محی الدین جیلانی۔ تو یہ جو ان کی تعلیمات کی میں چند باتیں آپ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں، 10 چیزیں جو بندہ ان کو اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ کس کی طرف سے بات ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد۔ آپ نے فرمایا 10 باتیں ہیں جو بھی ان باتوں پہ قائم ہوتا ہے اللہ اسے ورع عطا کرتا ہے، تقویٰ عطا کرتا ہے، پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ جو آیت ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے بندوں کی شان ہے وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد کی اس پر میں کہتا ہوں تقویٰ کے اوپر آپ نے فرمایا 10 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرو اللہ تمہیں بھی محبوب بنا دے۔ وہ 10 باتیں کون سی ہیں؟ یہ تعلیمات غوثیہ ہیں، حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات ہیں جن کی اولیاء نے احترام کیا، جن کے تصرف ظاہری اور باطنی کی نعمتوں سے رب نے مالا مال کیا۔ آپ کی باتیں میں نے مختصر یہاں نوٹ کی ہیں۔ میں ان 10 باتوں کی جو آپ کی تعلیمات کا جو تقویٰ کی طرف لے جانے والی اور اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے والی ہیں، وہ 10 خوبیاں کیا ہیں ان کو میں یہاں مختصر انداز کروں گا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات زبان کو قابو میں رکھیں۔ اب یہ باتیں آپ نوٹ کریں، یہ فقیروں کی ولیوں کی تعلیم ہے، اور جو شہنشاہ بغداد کی تعلیم ہے وہ اولیاء کرام کی متفقہ تعلیمات ہے۔ تمام اولیاء کرام کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہیں اور ان باتوں پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھیں۔ آپ دیکھیں زبان سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں زبان تخت بھی ہے، زبان وقت بھی ہے۔ یہ زبان کی اچھائی انسان کی عزت بھی بنا دیتی ہے اور زبان بدتمیزی انسان کو برا بھی بنا دیتی ہے۔ لوگوں میں عزت، لوگ اسی کے دل سے عزت کرتے ہیں جس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک بھی وہ بندہ بڑا عزت والا ہوتا ہے جو زبان کو صحیح رکھتا ہے۔ زبان کے گناہ ہیں نا بے شمار، غیبت ہوتی ہے زبان سے، چغلی ہوتی ہے زبان سے، جھوٹ ہوتا ہے زبان سے، بے شمار گناہ ہے زبان سے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی بندے تو ضمانت دے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں؟ میرے آقا نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اپنے ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کرو، میں تمہیں جنت کی حفاظت دوں گا۔ 2 چیزیں فرمایا تم حفاظت کرو، میں محمد عربی تمہیں جنت کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان بڑی اہم چیز ہے، اچھے انسان کی زبان اچھی ہوتی ہے اور یہ پرہیزگار لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ آپ اولیاء کرام کی زندگیوں میں دیکھیں خاموش ہیں، بولتے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھیں، وہ بات کرتے ہیں جو مطلب کی ہے۔ خاموشی میں سلامتی ہے، گفتگو کے انداز اچھے ہونے چاہیے۔ پہلی بات انسان کو اپنے بات کرنے کا سلیقہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ گل کرنا ویسے پتہ کرنا ویسے چھوٹے بات کرتے ہوئے انداز گفتگو میں زبان میں سچائی ہو اور محدود بات ہو۔ جتنی زیادہ باتیں اتنے گناہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ انسان جب زیادہ کہانیاں شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی آج کل عادت بنتی جا رہی ہے، ہم تو ایک گئے گزرے دور سے گزر رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھیں گے تو کہانیاں سنائیں گے، کوشش کریں گے کہ دوسرے سے اوپر میری بات ہو، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو فرشتے کرام کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری غلطیاں لکھ رہے ہیں، ہم زبان کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ زبان کی جو حفاظت کر لیتا ہے وہ بہت سی چیزوں کی حفاظت کر، وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ نیکیوں کی حفاظت کر لیتا ہے۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے زبان سے پتہ کرتا ہے؟ فرض کرے ایک آدمی کوئی قرآن صبح پڑھتا ہے تو وہ زبان سے ہی اظہار کرتا ہے کسی کے یار میں صبح ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں،
وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ میری تعریف لوگ کریں، تو زبان سے اپنی نیکی ضائع کر دے رہا ہوتا ہے۔ آج میں بچوں کو کالج میں بتا رہا تھا کہ ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے، کیونکہ نیکی ضائع کرنے کے لیے بہت سے ذرائع انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان میں سے ایک زبان بھی ہے جس سے نیکی ضائع بھی کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی تعریف اپنی زبان سے شروع کر دیتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہذا زبان ایک بڑی مرکزی حیثیت ہے انسان کے پاس، جو اس کے وقار کی علامت ہے، اس کے تقوی کی علامت ہے اور اس کی نیکیوں کی حفاظت کی ضامن ہے۔ لہذا ایک چیز تو آپ نے یہ فرمائش کی حفاظت کرو، ہر چیز کی جو باتیں آپ کی تعلیمات میں آئی ہیں وہ ہر بات قابل توجہ ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کی الگ تشریح کی جائے۔ لیکن سمجھیں یہ جمعہ کیوں ہے میرے نبی نے رکھا ہے، یہ 3 لوگ سمجھیں جو اسلام کے قریب ہو، وقت پہ آئیں جمعے پر، اور جہاں بھی آپ جمعہ پڑھیں وہ گفتگو سنیں، اس پہ ہم اپنی زندگیوں کو پرکھیں کہ ہم کتنا اسلام کے قریب ہیں۔ ہم نے ایک دن حساب تو دینا ہے، یہ تو تھوڑے ٹائم کی زندگی ہے، ایک قبر کا سفر بڑا لمبا ہے، آگے حشر ہے، وہاں حساب کتاب ہے، یہ فرشتے ساتھ ہیں، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اور کس طرف توجہ دے رہے ہیں۔ یہ جمعے کا دن اس لیے مسلمانوں کو عطا کیا گیا کہ لوگ اپنی سمتوں کو درست کریں، لوگ اپنے طرز زندگی کو صحیح کر لیں، اس دنیا کے جھوٹی مکر فریب کی دنیا میں نہ گم ہو جائیں۔ ہم تو نمود و نمائش کی دنیا میں گم ہو گئے، آپ دیکھیں ہم کیسی دنیا آج گزر رہی ہے، اور تماشا بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک دفعہ بندہ سوچتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا کہ جو ہمارے رویے کتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ نے معاف فرمائے۔ دوسری بات، غیبت سے بچو۔ دوسری بات آپ نے فرمایا، آپ حضور شیخ شاہ بغداد کی تعلیمات میں تقوی کے اصول کے لیے جو 10 باتیں عرض کی، ان میں سے دوسری بات غیبت سے بچے۔ غیبت گناہ ہے، غیبت ایسے ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کسی انسان کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب لوگوں میں بیان کرتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال کی نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ کسی بزرگ کی کسی نے برائی کی، اس کو آ کے کسی نے بتایا فلاں بندہ آپ کی برائی کر رہا ہے، آپ نے اس کو پھولوں کا دستہ دیا، کہا جی میری طرف سے اسے تحفہ دے دینا، اور اس کو انہوں نے کہا جناب وہ برائی کر رہا ہے اور آپ اسے تحفہ بھیج رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ برائی میری کر رہا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بیٹھے اور لوگوں کی باتیں، پردہ رکھنا بڑی شان ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے پردے رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے پردے رکھتا ہے۔ لوگوں کی برائیاں، اور اگر اس میں عیب ہے بھی اور اس کے پیچھے اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ انسان کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توہین کو ناپسند کرتا ہے۔ میں اس لیے یہ تیسری بات حقیر نہ جانے کسی کو، اپنے سے کم نہ سمجھے۔ ہر ایک انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، کسی کو کم سمجھنا، اپنے سے کم تر سمجھنا۔ حضور نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کم سمجھے۔ حضور نے کیا فرمایا، یہ بات پھر میں دہراتا ہوں تو قابل توجہ ہے کہ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنا، یہ جی چھوٹا ہے، یہ چھوٹی برادری ہے، یہ کمزور ہے، یہ انسان جو ہے جی یہ اس کو اپنے آپ کو بڑا کہہ دینا اور دوسرے کو کم تر سمجھ لینا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کو کم سمجھتا ہے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اس کی اور کوئی گناہ کی ضرورت نہیں، اس کی کسی اور برائی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ کسی مسلمان کو کم تر سمجھے۔ ہمیں احترام کرنا چاہیے، احترام، جس انسان کے اندر انسان کا احترام ہے وہ اللہ کو محبوب ہے، جس کو انسان کا احترام نہیں ہے وہ اللہ کا پرہیزگار بندہ نہیں بن سکتا۔ اب آپ کی تعلیمات میں سے اگلی بات ہے محارم پر نظر نہ ڈالے، جو اپنی نظر کی نگاہ کی حفاظت، یہ جو دور ہم گزر رہے ہیں اس میں نگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ نگاہ کی حفاظت کا جو کرتا ہے وہ تقویٰ حاصل کرتا ہے۔ باتیں یہ میں ساری ذکر کر دیتا ہوں لیکن ان کی تفصیل کسی دن ذکر کروں گا۔ جو 5ویں بات ہے سچ بولے، آدمی جھوٹ سے بچے۔ جھوٹ سے انسان کی عزت نہیں بنتی، لوگوں میں بھی بے عزت ہوتا ہے، لوگ بغضی سن لیتے ہیں لیکن بعد میں کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ سچ زبان میں سچائی رکھے،
حضور نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ میں کامیابی ہے، ہم سچائی کے راستے ہوتی ہے۔ چھٹی بات ہے فرمایا اللہ کی انعامات کو یاد رکھے، اللہ نے ہمیں پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، آپ غور کریں، ہر بندہ غور کرے کہ اللہ نے صحت دیا، آنکھیں صرف ایک آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر بند کریں، آپ سوچیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہا اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملتی ہیں انہیں یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو۔ ساتویں بات، مال کو صحیح خرچ کرو، کنجراں پر تو نہ لیں کی بلائی، محفلہ شرابوں کو بابا نے سجائی، اس نے پر اپنی دولت خرچ نہ کرو، اللہ اگر دولت دیتی اس کی نیک رستے پر خرچ کرو۔ فرمایا نیک بننے کے لیے ساتویں بات ہے اس کی پابندی کہ انسان اپنے مال کو صحیح راہ پہ خرچ کرے، یہ اس کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ آٹھویں بات، غرور سے بچے، غرور سے بچے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ کو جو سب سے ناپسند جرم ہے انسان کے گناہوں میں سے وہ غرور ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا غرور میری چادر ہے، کبریائی میری شان ہے، بڑا تو میں ہوں، کسی بندے کی کیا مجال کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے۔ اس لیے بندے کو اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے رہنا چاہیے۔ یہ آٹھویں بات آپ نے فرمائی کہ غرور سے بچنا چاہیے، زمین پہ عاجزی سے رہنا چاہیے، زمین پہ چڑھتے ہوئے بندے کو دیکھنا چاہیے جس مالک نے پیدا کیا ہے زمین کے اندر جاؤں گا اور میرا ایک حساب ہونا ہے جو زمین کے اندر ہونا ہے۔ نویں بات، وقت ختم ہو چکا ہے لیکن نویں اور دسویں دو باتیں سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کریں، وقت کی قدر کریں، نماز کی کوشش کریں کہ اپنی نماز زندگی کی یہ ایک نعمت ہے جو عبادت ہے اللہ کی، اس کی طرف متوجہ ہو۔ جتنی زندگی ہم دنیا کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، ایک 5 نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں چاہیے اگر جمع کریں۔ اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کی یاد کے لیے بندہ نکال لے تو خدا اس پہ راضی ہوتا ہے کہ چلو اس کو میرے بوئے پہ آنے کی، میرے دروازے پہ آنے کی اور سر جھکانے کی تو توفیق ہے۔ خدا اس کو جیسا کیسا سر جھکاتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی عادت بنا لے، اس کی بارگاہ میں عبادت اور اسے یاد کرنے کی طرف متوجہ۔ اور 10ویں بات ہے کہ حضور کی سنتوں کا احترام کرے اور مسلمانوں کا جو علماء اسلام، اہل اسلام کا جن باتوں پر اجماع ہے ان کا احترام کرے، یعنی ائمہ اکرام کی اور علماء اہل اسلام کے باتوں کا احترام کرے، کسی کی توہین نہ کرے، بے ادبی نہ کرے۔ اور اس کی یہ چند باتیں ہیں جو آپ نے فرمایا غوث اعظم کی باتیں تھی جو میں نے بیان کر دی، ان باتوں ساری کے بعد آپ فرماتے ہیں جو بندہ ان 10 باتوں کو اختیار کرتا ہے پھر وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔